سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، بلدیاتی انتخابات کی تاریخ ہے 15 جنوری، کیا 15 کو انتخابات ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے ایک ڈیٹ دی ہے اور انتخابات کی ڈیٹ جب فکس ہے تو اسی ڈیٹ پر ہونے چاہیے انلیس کہ الیکشن کمیشن اس ڈیٹ کو چینج نہ کرے۔ میرے پاس ایم کیو ایم پاکستان کے دوست آئے تھے اور ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے، اور ان کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں کی گئیں، اور جو ان کے اور پیپلز پارٹی کے دوستوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے جس کی شک 7 پر، جس پہ پی ڈی ایم کے تمام ہی دوستوں کے سائن موجود ہیں، وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ حلقہ بندیاں دونوں جماعتیں کریں گی۔ تو ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے، اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے دوست اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ کیا گورنر صاحب، جاتا ہے پیپلز آپ نے پارٹی کی ایک طرف۔ رول بھی تو پلے کیا تھا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو بٹھا کے آپ نے یوں کہیے کہ ثالثی کرنے کی کوشش کی۔ آپ بھی اس بات پہ، آپ کے حوالے سے بھی یہ بیان سامنے آیا تھا کہ آپ بھی ان حلقہ بندیوں کو درست نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، میں بحیثیت وفاق کے نمائندے کے، میں سبھی سیاسی جماعتوں کا بھی گورنر سندھ ہوں، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ سبھی کے درمیان ہم آہنگی اور اتفاق رائے کے ساتھ فیصلے کیے جائیں اور انتشار کی فضا نہ قائم ہو، اور اتفاق کے ساتھ ہی نفاق کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی جائے تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے اس صوبے میں، صوبہ پانی میں بہہ گیا ہے، شہر کراچی جو معیشت کا شہر کہلاتا تھا، روشنیوں کا شہر، وہ مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے، کھنڈرات ہو گئے ہیں، روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں، لوگوں کے دل بھی ٹوٹ گئے ہیں، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اسٹریٹ کرائم ہے، لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے، میٹھا پانی نہیں ہے جبکہ سمندر بھی اسی شہر میں ہے، اور لوگوں کے پاس بجلی بھی نہیں آتی یہاں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو حالات اور ماحول ہے اس میں ہمیں بہت بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مفاہمت کے ساتھ لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ایسے معاملات اور واقعات نہ ہوں کہ پھر انتشار کی ویسے فضا قائم گورنر ہو صاحب، اور ہمارے دستور کے معاملہ خراب مطابق ہو۔ آپ نے ابھی جو کچھ کہا ہے، یہ اس پہ تو صوبائی حکومت چارج شیٹ ہو سکتی ہے، اس پہ تو اگر آپ وزیر اعلیٰ کو خط لکھیں تو بڑی آئینی پرابلم پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیں، بات وزیر اعلیٰ کی یا میری نہیں ہے، بات ہے لوگوں کی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی بھائی، کیا لوگوں کو گیس مل رہی ہے؟ لوگوں کے گھر کے چولہے جل رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو روزگار مل رہا ہے؟ کیا اسٹریٹ کرائم اس شہر میں نہیں ہو رہا، اس صوبے میں نہیں جی، ہو رہا ہے؟ اور صرف اس صوبے کی بات نہیں کرتے، ہم پورے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ جو اس وقت معیشت کا عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کو کنٹرول تو کرنا ہے نا، جی تو اور کہیں نہ کہیں گورنر سے تو صاحب، یہ سب شروع کرنا ہے۔ آپ کی لوگ تمام انتظار باتیں، کر رہے ہیں۔ جی آپ کی تمام باتیں اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں، لیکن تحریک انصاف آپ کے حوالے سے ریزرویشنز ظاہر کر رہی ہے۔ صدر مملکت کو کوئی خط بھی لکھا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے نمائندے کے طور پر کام کر رہے ہیں، گورنر ہاؤس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں تو ان کے کسی الزام کا جواب نہیں دیتا۔ میں نے سوشل میڈیا پہ اپنے اکاؤنٹ سے کچھ تصاویر شائع کی ہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے گا، جس میں اسی گورنر ہاؤس کے اندر عمران اسماعیل صاحب دوسری سیاسی جماعتوں سے آئے ہوئے لوگوں کی شمولیت کروا رہے ہیں۔ اسی میرے آفس کی تصویریں ہیں وہ۔ الحمدللہ میں نے اس گورنر ہاؤس میں کسی بھی سیاسی جماعت کی نہ تو شمولیت کروائی ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی پروگرام رکھا ہے۔ ابھی تک کا جو اس 70 دنوں میں اس گورنر ہاؤس میں میرا قیام ہے، اس میں صرف اور صرف تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی، محبت اور پیار کی فضا قائم کرنا، اور تو آپ تو ایم ان کیو ایم لوگوں کے کو یہاں مختلف بلا دھڑوں کے، میں بھی پیار کی فضا قائم کر رہے ہیں، انہیں بھی تو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ دیکھیں، یہ بھی اس شہر اور اس صوبے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو اس وقت پریشان ہیں اور لوگوں کی پریشانی ہے، میں لیاقت آباد کی گلیوں میں بھی گیا ہوں اور لیاری کے گلیوں میں بھی جا کے میں نے
بیٹھ کر وہاں لوگوں کے ساتھ بات چیت کیے، سبھی پریشان ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صبح سے لے کے رات تک لوگوں کے درمیان رہتا ہوں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ سب ایک ساتھ ایک پیج پر ہو کر ان کے لیے کام کریں، شہر ٹھیک کریں، صوبہ ٹھیک کریں، لیکن یہاں ستم ظریفی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے لیے یہ خط تو انہوں نے لکھ دیا، جس نے بھی لکھا، لیکن ایسا کوئی خط مجھے نظر نہیں آیا جو 3.5 سال میں یا آج بھی کسی نے صدر مملکت ہی کو لکھا ہو کہ اس صوبے میں یہ مسائل ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، زندگی گزارنا محال ہے، لوگ دال خریدنے کی بھی سخت سے لیکن محروم ہو چکے گورنر ہیں۔ صاحب یہ بات بہت ٹھیک دور ہے، کی بات ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ جو ایم کیو ایم کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کوششوں کا احوال بتائیے کہ وہ کہاں تک کامیاب ہوئی ہیں آپ کی؟ دیکھیں، کوشش ہی کر سکتا ہوں، مجبور تو کسی کو بھی نہیں کر سکتے، اور صرف درخواست رکھی ہے سبھی کے سامنے کہ ایک دوسرے کو ٹھیک نہ کریں، جڑ جائیں اپنے صوبے کی اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے۔ لوگ اب مایوس ہوتے جا رہے ہیں، ووٹر آپ کو رد کر رہا ہے، 10% سے زیادہ اس بائی الیکشنز میں تناسب نہیں ہے ووٹوں کا، کیونکہ لوگ ناراض ہیں، لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، لوگ گھر کے باہر قدم رکھتے ہیں تو وہاں کچرا اور سیوریج کی لائنیں اس طرح سے ان کا منہ چڑھا رہی ہوتی ہیں کہ گھر آپ کے کو کیا اندر جواب نہ ملا گیس پھر اور آپ بجلی۔ کی اس کوشش کا اور اس درخواست کا؟ مثبت جواب ملا ہے، اور اسی کوششوں کی وجہ سے کل ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی مصطفیٰ کمال بھائی کے پاس گئے تھے، اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کے پاس بھی جائیں گے، اور اسی طرح سے سب ایک دوسرے کو آپس میں اپنی رنجشیں اور ذاتیات کو نکال کر ملک کے وسیع تر مفاد میں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ایک ہو کر کام کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتری کرے اچھا گا۔ گورنر صاحب، آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم کا اتحاد صوبے کی ضرورت ہے، یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ اتحاد کیا سیاسی ضرورت ہے یا پھر کسی کی خواہش ہے، یا کسی کو روکنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ وقت کی ضرورت سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ جب بھوک ستاتی ہے تو پھر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کہاں سے کیا لینا ہے اور کیا کھانا ہے، صرف اس وقت یہی خیال ہوتا ہے کہ اپنا پیٹ بھر لے انسان۔ لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں، شہر اور یہ صوبہ سیلاب کی زد بہہ گیا، اور شہر یہ سب غریب ہو گئے ہیں لوگ اس صوبے کے، اور جب غربت گھر میں آتی ہے تو پھر وہ رنگ، نسل اور مذہب نہیں دیکھتی، ٹھیک بات، لوگ تکلیف میں ہیں۔